کیونکہ تمہارا مذہب سائنس کے فلانے پوائنٹ سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے اس لیے تمہارا مذہب غلط ہوگا یقیناً. تو یہاں پہ جو مسلمان سن رہے ہوں گے وہ سوچیں گے کہ کیا واقعی اسلام کے اندر کوئی چیز ہے جو سائنس سے کانٹرڈکٹ کر سکتی ہے؟ اور میں آپ کو جواب دوں گا بالکل ضرور ہے. سائنٹزم کیوں سچ نہیں ہے؟ چھوٹے بچے جو تھے وہ پریشان ہو گئے, وہ ہکا بکا رہ گئے, انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, یا آخری سٹیپ میں اپنے مذہب ہی کو چھوڑ دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے 3 مہینے پہلے تقریباً ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی ایتھیزم کے اوپر. اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایتھیسٹ کے 2 مین کلیمز ہیں. پہلا یہ کہ ایتھیزم انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے, اور ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا تھا کہ کیسے یہ بات سچ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ایتھیزم ٹرو ہے اور ریلیجن کے پاس ٹرو ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں. اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ بھی کیوں بات اپنے ایویڈنس پہ سٹینڈ نہیں کرتی. تو ہم نے ویڈیو کے آخر میں کہا تھا کہ لوگ آخر ایتھیسٹ پھر کیوں ہوتے ہیں, اور ہم نے کہا تھا کہ شاید اس کے پیچھے کچھ ازمز ہیں جن کو فالو کر کے بندہ ایتھیزم کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے. تو آج ہم ان میں سے ایک ازم کو ڈسکس کریں گے جسے کہتے ہیں سائنٹزم. اس سے پہلے کہ میں ڈیفائن کروں کہ سائنٹزم ہے کیا, آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا کہ سائنس کیسے بندے کو دین سے دور اور ایتھیزم کی طرف لے کے جا سکتی ہے. اس بات کی دلیل کہ سائنس بھی یا سائنٹزم لوگوں کو دین سے دور اور ایتھیزم کی طرف لے جاتا ہے یہ ہے کہ اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں اور ریسرچ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر عام پبلک میں 4% لوگ ایتھیسٹ یا اگنوسٹک ہیں تو سائنٹسٹ میں 41% لوگ ایتھیسٹ یا اگنوسٹک ہیں. اور آپ کو سوشل میڈیا میں آفن اسٹیٹمنٹس ملیں گی کہ کیونکہ تمہارا مذہب سائنس کے فلانے پوائنٹ سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے اس لیے تمہارا مذہب غلط ہوگا یقیناً, اور اس نان سینس کو بلیو کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ ایتھیسٹ ہو جائے. اور مشہور سائنٹسٹ نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کہی ہوئی ہیں کہ سائنس فلائز اس ٹو دی مون, ریلیجن فلائز اس انٹو بلڈنگز. یہ ایک فزسسٹ وکٹر اسٹینگر ہے, اس نے کہا تھا. تو سوال یہ ہے کہ اگر سائنٹزم لوگوں کو ایتھیزم کی طرف لے کے جاتا ہے تو کس طرح؟ یہ اصل میں ایک 3 اسٹیپ پروسیس ہے. پروسیس نمبر 1 یہ ہے کہ بندہ سائنٹزم کا شکار ہو جائے, اور یہ میں ابھی ڈیفائن کروں گا. پروسیس نمبر 2 یہ ہے کہ بندہ دیکھے کہ سائنس کا کوئی تھیوری یا کوئی فائنڈنگ مذہب سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے. اور اسٹیپ نمبر 3 یہ ہے کہ بندہ سوچے کہ اگر کانٹرڈکٹ کرتی ہے تو میں کیا کروں. میں یا تو ریکنسائل کروں, کسی مڈل گراؤنڈ تک پہنچوں دونوں کے بیچ میں, یا میں کہوں کہ سائنس غلط ہے, یا میں کہوں کہ مذہب کے اندر یہ جو چیز تھی یہ میٹافوریکل تھی, اسے ری انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے, یا آخری سٹیپ میں اپنے مذہب ہی کو چھوڑ دوں. تو یہاں پہ جو مسلمان سن رہے ہوں گے وہ سوچیں گے کہ کیا واقعی اسلام کے اندر کوئی چیز ہے جو سائنس سے کانٹرڈکٹ کر سکتی ہے؟ اور میں آپ کو جواب دوں گا بالکل ضرور ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو ایک سنگل پوائنٹ سے پھاڑا, اور قرآن میں یہ ہنٹ آتا ہے کہ وہ ابھی تک ایکسپینڈ کر رہے ہیں. لیکن سائنس جو ہے 1277 سے لے کے 1964 تک یہ بلیو کرتی تھی کہ یونیورس کا ایک اسٹیڈی اسٹیٹ ہے, اور یہ بلیو کرتی تھی کہ یونیورس اٹرنل ہے, ہمیشہ سے ہے. تو 1277 سے لے کے 1964 تک اس معاملے میں اسلام بالکل ہی کمپلیٹلی کانٹرڈکٹ کرتا تھا سائنس کو. تو اگر سائنس جو ہے اس سے کانٹرڈکٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مذہب جھوٹا ہو جاتا ہے, تو پھر تو اسلام زمانے کے شروع سے 1270 تک سچ تھا, پھر 1270 سے لے کے 1964 تک جھوٹ تھا, پھر 1964 سے لے کے اب تک دوبارہ سچ ہے اس معاملے میں. یہ تو کسی بھی عقل مند بندے کو سمجھ آئے گا کہ یہ بات سینس نہیں بناتی. تو اب ہمیں ٹرمز ڈیفائن کرنی پڑیں گی تاکہ معاملہ کلیئر ہو کہ ایشو کہاں ہے. 2 ڈفرینٹ ٹرمز آپ کے سامنے میں رکھوں گا, ایک سائنس اٹ سیلف کیا چیز ہے, اور دوسرا سائنٹزم کیا ہے. سائنس جو ہے اس کو زمانے میں آج کل 2 مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے. ایک ایز اے باڈی آف نالج کہ ہمیں کوئی چیز پتہ ہے ایز اے فیکٹ, اور ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. اور ایک ہے ایز اے میتھڈالوجی جسے کہتے ہیں دا سائنٹیفک میتھڈالوجی. سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ مشہور میتھڈ ہے کہ آبزرویشن کی بیسس پہ ریسرچ, اس کی بیسس پہ ایک ہائپوتھیسس بنایا جائے, اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کیا جائے لیب کنڈیشنز میں اس کے باہر, اور آؤٹ کمز کی بیسس پہ آپ ایک تھیوری بنائیں. یہ سائنٹیفک میتھڈ مسلمانوں نے ہی انوینٹ کیا تھا اوریجنلی, اور اس میتھڈ کے جو آؤٹ پٹس ہیں وہ پریکٹیکلی اسپیکنگ یوٹیلیٹی رکھتے ہیں, فائدہ رکھتے ہیں, کیونکہ جو تھیوری ہے وہ لیب میں پروو ہو رہی ہے اور آپ اس کے تھرو چیزیں پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اس کے برعکس سائنٹزم کیا ہے؟ سائنٹزم ہے دا بلیف کہ the scientific method جو ہم نے ابھی بتایا اس کی definition is the best or only way to render the truth about the world and reality. یہ 17ویں صدی میں philosophers نے شروع کیا تھا around the time جب فرینچ ریولوشن اور اس سے پہلے انلائٹنمنٹ تھنکرز آئے اور لبرلزم کی برتھ ہوئی essentially speaking. تو
سائنٹزم بیسکلی ایک سائنس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے, اور وہ یہ ہے کہ سائنس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے حق تک پہنچنے کا, یہ یقین. اچھا, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنٹزم کیوں سچ نہیں ہے. ایک تو وجہ آپ کے سامنے کلیئر ہی ہوگی کہ میں نے آپ کو پروو کر دیا کہ سائنس کی اپنی تھیوریز جو ہیں وہ زمانے ٹو زمانہ بدلتی رہتی ہیں, تو سائنس سے کانٹرڈکٹ کرنا کبھی بھی اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ جو چیز کانٹرڈکٹ کر رہی ہے وہ سچ نہیں ہے. لیکن میں آپ کے سامنے 4 وجوہات رکھوں گا جو آپ کو پروو کریں گے کہ سائنٹزم جو ہے, کہ یہ یقین کہ سائنس اونلی طریقہ حق تک پہنچنے کا سچ نہیں ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ بہت سائنٹیفک تھیوریز ہوتی ہیں جو آبزرویشنز کے ساتھ میچ اپ کرتی ہیں. آپ نے اپنا ہائپوتھیسس بنایا, آپ نے اس کو ٹیسٹ کیا, اور ٹیسٹ میں جو رزلٹ آیا وہ آپ کے ہائپوتھیسس سے میچ کر رہا ہے, اور آپ کا ہائپوتھیسس کمپلیٹلی غلط تھا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک سائنٹسٹ تھا ٹائکو براخ, اس کا 16 سینچری میں ایک ماڈل تھا سولر سسٹم کا جس کے اندر دنیا کے ارد گرد چاند تو گھوم ہی رہا ہے اور سورج بھی گھوم رہا ہے, اور باقی پلانٹس جو ہیں وہ سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. یعنی دنیا کو سینٹر نہیں بنایا لیکن سورج دنیا کے ارد گرد گھوم رہا ہے. اب آپ یقین کریں کہ اس ماڈل کی پریڈکٹیو ویلیڈیٹی ہمارے ہیلیو سینٹرک ماڈل جتنی ہی ہے, تقریباً کچھ پرسنٹیج پوائنٹس تک. اگر وہ پریڈکٹ کرے گا کہ اس وقت جوپیٹر آسمان میں اس کونے میں ہوگا تو اسی وقت تھا. وہ سائنٹیفک میتھڈ پہ اس وقت کے انسٹرومنٹیشن تک پورا اتر رہا تھا. لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ بالکل سچ نہیں ہے. دنیا ایک پلانٹ ہے باقی پلانٹس کی طرح جو سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں, جس کو ہم ہیلیو سینٹرک ماڈل کہتے ہیں. لیکن سائنٹیفک میتھڈ کے مطابق اس زمانے کی آبزرویشنز جہاں تک محدود تھی اس کے مطابق اس کی پریڈکٹیو ویلیڈیٹی پوری کی پوری مکمل تھی. دوسری وجہ کہ سائنٹزم سچ نہیں ہو سکتا یہ ہے کہ سائنس بائی ڈیفینیشن, سائنس کے اندر کوئی خامی نہیں, سائنس بائی ڈیفینیشن کچھ سوالات کے جواب نہیں دے سکتی. تو یا ہمیں کہنا پڑے گا کہ ان سوالات کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور ہم ان سوالات کو اگنور کر دیں, یا ہمیں ماننا پڑے گا کہ کچھ چیزوں کے جوابات کہیں اور سے ملتے ہیں. اور میں آپ کو 5 مثالیں دیتا ہوں. نمبر 1, کوئی بھی میٹافزیکل سوال ہو اس کا سائنس آپ کو جواب نہیں دے سکتی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کا مائنڈ ہے, میں نے برین نہیں کہا, میں نے کہا مائنڈ, کانشیسنس. آپ کو اپنا مائنڈ تو پتہ ہے کہ آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں, آپ چیزیں فیل کر رہے ہیں, آپ کی شارٹ ٹرم میموری آپ محسوس کر رہے ہیں. کیا آپ کسی اور کا مائنڈ پروف کر سکتے ہیں؟ سائنس کے تھرو آف کورس نہیں کر سکتے. اگر میں آپ کو کہوں کہ کوئی دلیل ہے کہ یونیورس پچھلے تھرسڈے کو شروع نہیں ہوا, اس کو لاسٹ تھرسڈیزم کہتے ہیں, سائنٹیفکلی آپ یہ پروف کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. کوئی بندہ آپ سے آرگیو کرتے رہے کہ یونیورس پچھلے تھرسڈے کو شروع ہوا ہے اور سارے جو ایویڈنس ہے ہسٹری کا وہ وہیں پہ رکھا گیا ہے, کسی کریٹر نے رکھا ہے, اور جو ہماری میموریز ہیں وہ امپلانٹڈ تھی, اور یونیورس ابھی تھرسڈے کو شروع ہوا ہے. آپ سائنس سے تو یہ ڈسپروو نہیں کر سکتے, جبکہ یہ بات نانسنس لگتی ہے. دوسری کیٹیگری موریلٹی پہ سوالات, سائنس سے پروو نہیں ہو سکتے. کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا انسان کو کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, اس کا سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں. تیسری ایک امپورٹنٹ کیٹیگری لاجیکل سوالات, لا آف نان کانٹرڈکشن. اگر میں کہوں کہ سعد جو ہے وہ ایک بیچلر ہے اور میں کہوں کہ سعد جو ہے وہ شادی شدہ ہے, یہ 2 باتیں کانٹرڈکٹ کرتی ہیں اور دونوں سچ نہیں ہو سکتی ایک ہی ٹائم پہ. یہ سائنس کہہ سکتی ہے کہ یہ دونوں سچ نہیں ہو سکتی؟ تو کیا ہم کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دونوں باتیں ایک ٹائم میں سچ ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی؟ نہیں, لا آف نان کانٹرڈکشن ایک لاجیکل لا ہے. ڈیڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے, انڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے. انسان اپنی عقل کو لے کے, اپنی ریشنیلٹی کو لے کے لاجیکلی ریزن کرتا ہے کنکلوژن تک پہنچنے کے لیے, جس کا ضروری نہیں ہے تعلق ہو آبزرویشن سے اور ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے سے. چوتھا ٹائپ آف سوال جس کا سائنس جواب نہیں دے سکتی ہے سیلف ریفرنشل سوال, جو سائنس کو ریفر کرے. مثال کے طور پہ, کیا سائنٹیفک میتھڈ فائدہ مند ہے؟ اب میں اور آپ یقین کرتے ہیں فائدہ مند ہے, لیکن اب سائنس کے تھرو پروو کریں گے کہ فائدہ مند ہے. یہ تو آرگیوئنگ ان اے سرکل ہوگا. یہ تو اس طرح ہوگا کہ میں خود کہوں کہ میں دنیا کا سب سے عقل مند بندہ ہوں, آپ پوچھیں کہ ثبوت کیا, میں کہوں میں کہہ رہا ہوں کہ میں دنیا کا سب سے عقل مند بندہ ہوں. تو اب سائنس کے تھرو تو نہیں, سائنس کو پروو کریں گے نا. سائنس کے فائدہ مند ہونے کے لاجیکل ریزنز ہیں جو سائنٹیفک میتھڈ سے باہر ہیں, اور اس طرح کے اور بھی سوالات ہیں جن کا سائنس جواب نہیں دے سکتی. مثال کے طور پہ ایستھیٹک کوشچنز, کیا خوبصورت ہے کیا نہیں ہے. اچھا, تو میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 وجوہات رکھے کہ سائنٹزم کیوں سچ نہیں ہو سکتا. ایک کہ سائنٹیفک تھیوریز آبزرویشنز کے ساتھ میچ اپ کر سکتی ہیں اور پھر بھی غلط ہوں. دوسرا, سائنس کافی سوالات کو ایڈریس ہی نہیں کرتا. اچھا, ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر سائنس کافی سوالات کو ایڈریس نہیں کرتا اور آپ کا یقین یہ ہو کہ صرف سائنس ہی آپ کو حقیقت دے سکتا ہے کسی چیز کی, تو آپ اس طرح کی ابسرڈ کنکلوژنز کو پہنچیں گے کہ جو رچرڈ ڈاکنز نے کہا اپنی کتاب میں, The universe that we observe has precisely the properties we should expect. If there is at bottom no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pitiless indifference. تو وہ یہاں تک بھی پہنچ نہیں سکتا
کہ ایول ایگزسٹ کرتا ہے, کسی کو شاید قتل کرنا برا ہو اور چیریٹی دینا اچھا ہو, کیونکہ سائنس یہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور وہ ایک سائنٹزم کا پرپوننٹ ہے, تو وہ اس کو بھی ریجیکٹ کر دے گا. اچھا, تیسری وجہ کہ سائنس جو ہے وہ تو فائدہ مند ہے لیکن سائنٹزم سچ نہیں ہو سکتی, یہ ہے کہ سائنس اٹ سیلف فیتھ پہ اور کچھ پریزمپشنز پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اور ان پریزمپشنز کو ہم سائنس سے پروو نہیں کر سکتے. ایک ریلائبلٹی آف سینسز اور مائنڈ, میں نے ہماری ایتھیزم والی ویڈیو میں مینشن کیا تھا کہ ایک فلاسفر ہے ایلون پلانٹنگا, اس کی ایک فلسافیکل آرگیومنٹ ہے دا ایولیوشنری آرگیومنٹ اگینسٹ نیچرلزم, جس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر نیچرلزم سچ ہے تو ایولیوشن نے ہمارے ہاتھ پیروں کو, ہماری سینسز کو ایوالو کیا ہے فار سروائیول. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ حق آپ کو بتاتے ہیں؟ اگر آپ سائنس میں ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور اپنی آبزرویشنز کو یوز کر رہے ہیں, یہ آپ کیسے پروو کرو گے کہ آپ کی آبزرویشنز گیئر ٹورڈز ٹروتھ ہیں؟ یہ ہم بیسڈ آن فیتھ الون لیتے ہیں. دوسری چیز, سائنس آف کورس ازیوم کرتی ہے یونیفارمٹی آف نیچر, پارٹ ہول ریلیشن شپس. اگر میں ایک کیمیکل کو اپنی لیب میں ٹیسٹ کروں, پانی کو, ایک ڈراپ کو, تو میں ازیوم کروں گا جو مجھے پراپرٹی یہاں پتہ چلی ہے وہ سمندر میں اور مارس میں اور پلانٹ 3 4 5 8 1 جہاں پانی ملا ہے وہاں پہ بھی یہ پراپرٹی سچ ہوگی. لیکن کیا میں ہر جگہ ٹیسٹ کر سکتا ہوں؟ ایک اس کی مشہور اگزامپل ہے کہ سائنس کے اکثر قواعد 21ویں صدی میں بیسڈ آن دا آئیڈیا کہ دا اسپیڈ آف لائٹ از دا سیم ان آل ڈائریکشنز. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو میجر دا اسپیڈ آف لائٹ ان آل ڈائریکشنز؟ It is purely an assumption based on good logic but not based on scientific testing. چوتھی وجہ جو ایک بہت امپورٹنٹ وجہ ہے کہ سائنٹزم سچ نہیں ہو سکتا, سائنس کی ایک انڈرلائنگ assumption ہے کہ nature is all there is, اور یہ assumption غلط نہیں ہے, اور ہم ریلیجس لوگ جو ہیں اس assumption سے ڈسیگری نہیں کرتے. جب ہم نیچرل فنومینا کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور جب ہم نیچرل فنومینا کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, there is no utility in starting off with the presumption of supernatural effects. لیکن اس کی وجہ سے کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پرسن اے ایک پاکستانی بندہ ہے, اس کا باپ جو تھا وہ ایک پگ تھا اور وہ ایوالو ہو کے انسان بن گیا, اور دوسری آپشن یہ ہے کہ نہیں پرسن اے ایک انسان ہے, اس کو خدا نے بنایا ہے, تو سائنس کے لیے ان میں سے کون سی زیادہ ایکسیپٹیبل ہے؟ سائنس کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبل ہے کہ انسان پگ سے بھی آیا ہے کمپیئر ٹو یہ ایکسیپٹ کرنا کہ خدا نے بنایا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ the scientific method assumes naturalism. تو scientific method کے تھرو ہوتا کیا ہے, جو کافی سائنٹسٹ اور جہال سب کے سب کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ سائنس assume کرتی ہے نیچرلزم, تو اس کے آؤٹ پٹس جو ہوتے ہیں وہ آف کورس نیچرلسٹک ہوتے ہیں. تو پھر وہ آرگیو کرتے ہیں دیکھو سائنس کے آؤٹ پٹس نیچرلسٹک ہیں, نیچرل ایکسپلینیشن ہیں, اس کا مطلب ہے کہ نیچر از آل there is. بھائی صاحب یہ آپ کی assumptions کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا جس پہ آپ دوبارہ پہنچ گئے, آپ ایک پورے کے پورے سرکل میں آرگیو کر رہے ہو. تو یہ جو اینی تھنگ ود نیچرلزم گوز اپروچ ہے نا, کہ کوئی بھی چیز نیچرلسٹک فریم ورک کے اندر ایکسیپٹیبل ہے لیکن سپر نیچرل ہو تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ آپ کو لیڈ کرتی ہے کچھ ابسرڈ کنکلوژنس تک. اب جو سائنس کے آج کل کے فینس ہیں ان سے اگر آپ پوچھو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یونیورس ایک میسو کمپیوٹر سیمولیشن ہے, وہ کہیں گے شاید ہو سکتا ہے. ان سے کہو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل بلکہ انفینٹ نمبر آف یونیورسز ہیں اور ہر یونیورس کے اندر سیٹنگز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں, اور ایک کے اندر شاید زندگی پیدا ہو گئی اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہیں گے انفینٹ یونیورسز ہو سکتے ہیں. وہ لیب میں نہیں آپ کو دکھا سکتے, کہیں گے کیوں نہیں ہو سکتے. ان سے کہو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی ایڈوانس ایلین لائف فارم نے بنایا ہو, وہ کہیں گے بالکل کیوں نہیں. ان سے کہو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک آل پاورفل خدا نے بنایا ہو, یہ کیا ابسرڈ بات کر رہے ہو تم. کیونکہ آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ کو سپر نیچرل لگے گی اس کو آپ نے ریجیکٹ کر دینا ہے, اور اس کے علاوہ جو چیز آپ کو ثبوت کے ساتھ ملے یا ثبوت کے بغیر ملے وہ اس سے زیادہ تو ایکسیپٹیبل ہے. اس کی ایک اچھی مثال ہے کہ رچرڈ ڈاکنگز ایک ٹی وی شو پہ تھا مہدی حسن کے ساتھ, اور وہ مذاق اڑا رہا تھا کہ تمہارا نبی ایک ونگڈ ہارس پہ براق پہ مکہ سے جیروسلم گیا ہے اور تم اس طرح کی چیزوں میں یقین کرتے ہو. تو کراؤڈ سے ایک بندے نے سوال پوچھا جس کے اندر اس نے کہا تم نہیں یقین کرتے ملٹیورس تھیوری میں, اور تم مجھے اس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے, تم مجھے لیب میں نہیں دکھا سکتے, تم اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے. تو رچرڈ ڈاکنز نے اس کے جواب میں کہا, جس بات کو سن کے بندے کو ہنسی آ جاتی ہے, اس نے کہا دراصل لگتا ہے کہ یونیورس کے کچھ کانسوننٹس اور سیٹنگز اتنے فائن ٹیونڈ ہیں کہ اٹس ٹو کوٹ ہم اٹ سیمز لائک اے پٹ اپ جاب, اینڈ ان دس کانٹیکسٹ سم سائنٹسٹ ہیو پرپوزڈ کہ ملٹیپل یونیورسز ہوں جس میں ایک میں کانسٹنٹس بالکل صحیح ہو گئے یا ہمیں ایڈوانس ایلین لائف فارمز نے بنایا ہو. تو وہ یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ مذاق اڑاتا ہے کہ خدا نے ایک ونگڈ ہارس بنائی ہو. اچھا, تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ پھر ہم کیا کریں. ہمیں سمجھ آ گیا کہ سائنٹزم
یعنی کہ دا بلیف کہ سائنس از دا بیسٹ اور دا اونلی وے ٹو ریچ دا ٹروتھ سچ نہیں ہے. تو جب سائنس کنٹریڈکٹ کرے اسلام سے یا کسی مذہب سے تو ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ میں نے آپ کو شروع میں 3 آپشنز دی تھی. ہم ریکنسائل کریں, کوئی مڈل گراؤنڈ تک پہنچیں. نمبر 2 ہم سائنس کو آؤٹ رائٹ ڈینائی کر دیں. نمبر 3 ہم اپنے مذہب کو ٹیلر کرنے لگ جائیں, کچھ چیزوں کو میٹافوریکل کہہ دیں یا ہم ری انٹرپریٹ کر دیں کچھ چیزوں کو, یا مذہب کو چھوڑ دیں. جواب یہ ہے nothing. there is nothing to be done. there is nothing to reconcile. سائنس کا ایک اپنا ڈومین ہے, اس کا ڈومین کی ایک یوٹیلیٹی ہے دنیا کے اندر, اس کی پرپس ہے کلیئر. لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سائنس ایوالو کرتا ہے, سائنٹیفک تھیوریز بدلتی رہتی ہیں. یہ آئیڈیا کہ جو چیز کرنٹ سائنٹیفک فیکٹ سے کانٹریڈکٹ کرتی ہے وہ سچ نہیں ہو سکتی, یہ آئیڈیا کمپلیٹلی ریڈنڈنٹ اینڈ انٹرو ہے. تو 2-3 پوائنٹس ہمیں دماغ میں رکھنے چاہیے ہمارا ایٹیٹیوڈ سائنس کی طرف جو ہو. نمبر 1 یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا, سائنٹیفک میتھڈ مسلمانوں نے بنایا تھا اور مسلمانوں کو سائنٹیفک میتھڈ اور سائنس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. نمبر 2 سائنس کی ٹریمینڈس پریکٹیکل یوٹیلیٹی ہے. جو میں نے آپ کو غلط ماڈل آف دا سولر سسٹم بتایا اس کی بھی یوٹیلیٹی ہے. اگر بندے نے اس کو لے کے دن اور رات کے ٹائم سپلٹ کرنے ہیں کہ صبح کب ہوگی مغرب کا ٹائم کب ہوگا, اس زمانے میں وہ یوزفل ماڈل تھا, وہ صحیح آپ کو پریڈکشنز دے رہا تھا اور ہائپوتھیسس پہ میٹ کر رہا تھا. دوسرا پوائنٹ کہ سائنس کی ٹریمینڈس پریکٹیکل یوٹیلیٹی ہے. جو میں نے آپ کو ٹائپ کا غلط ماڈل بتایا سولر سسٹم کا, اس کی بھی یوٹیلیٹی ہے, اس کا فائدہ ہے, وہ آپ کو پریڈکٹیو ویلیڈیٹی دیتا ہے. اگر میں نے اس کے تھرو ٹیسٹ کرنے ہیں کہ مغرب کا ٹائم کب ہے, فجر کا ٹائم کب ہے, وہ آپ کو تقریباً صحیح دے گا. اس کے علاوہ میں نے اگر ایکلپسز پریڈکٹ کرنے ہیں تو وہ بھی مجھے اس سے فائدہ ہوگا اس ماڈل سے, جبکہ مجھے پتہ ہے وہ ماڈل غلط ہے. تو اگر سائنس کہیں نہ کہیں مذہب سے کنٹریڈکٹ کرے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم سائنس کو کوڑے میں ڈال دیں, اس کی ایک یوٹیلیٹی ہے اپنی جگہ پہ. اور ہمیں قرآن کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ ہم ایک سوچنے والی قوم ہے, جگہ جگہ آتا ہے افلا تعقلون, تم کیا سوچتے نہیں ہو. تو پورا سوال جو ہے آخر میں وہ ایک ایپسٹیمولوجی کا ہے. ایپسٹیمولوجی کو کہتے ہیں دا تھیوری آف نالج, دا فلاسفی آف نالج. تو ہمیں بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائنس ایک بلڈنگ بلاک ہے ہماری ایپسٹیمولوجی میں. لیکن اگر کوئی اور ہمارے پاس فیکٹ رہے یا بلیف ہو جو ایپسٹیمولوجیکلی سپیریئر سورسز سے آ رہا ہے, تو ہم اس کو سائنس کی وجہ سے ڈسکارڈ نہیں کریں گے. سائنس اپنی جگہ پہ ہے لیکن ہماری ایپسٹیمولوجی میں کافی سورسز ہیں, اور میں آپ کو کچھ مثال دوں گا کہ سائنس کے علاوہ کیا سورسز آف نالج ہو سکتے ہیں. تو نمبر 1 ایگزامپل, وٹنس ٹیسٹیمونی, گواہی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا یقین کرتے ہو کہ میڈاگاسکر ایک آئی لینڈ ہے, آپ کہو گے کرتا ہوں. کیوں کرتے ہو؟ ایک لیب میں ٹیسٹ ہوا ہے کیا؟ آپ اس لیے یقین کرتے ہو کہ کسی نے میڈاگاسکر جا کے دیکھا اور گواہی دی کہ ایک آئی لینڈ ایگزسٹ کرتا ہے. اس نے جب میپ ڈرا کیا تو اس نے میپ میں بنایا, آپ نے میپ پڑھا, آپ اس کی گواہی پہ یقین کرتے ہو کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایٹلس پبلش کیا ہے, پتہ نہیں پیئرسن نے, کسی ریپیوٹیبل کمپنی نے, وہ کیوں جھوٹ بولیں گے کہ یہاں پہ ایک آئی لینڈ ہے, اور آپ گواہی پہ یقین کرتے ہو. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا باپ جو ہے آپ کا باپ ہے, تو آپ نے ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہے؟ نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے گواہی یہ ملی ہے باپ سے, مجھے میری دادی نے بتایا جس دن تم گھر آئے تھے ہم نے تمہارا ایسے نام رکھا تھا, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. آپ گواہی کی بنیاد پہ یقین کرتے ہو کہ باپ آپ کا باپ ہے. نمبر 2 سورس علم کی جو سائنس نہیں ہے, لاجیکل ریزننگ. اور یہ ہم نے اپنی پہلی ایتھیزم کی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ خدا کو پروو کرنے کے لیے بہت لاجیکل آرگیومنٹس ہیں, دا کاسمولوجیکل آرگیومنٹ, آنٹولوجیکل آرگیومنٹ, خدا ایز اے نیسیسری ایگزسٹنس اینڈ سو آن. لیکن اس کے علاوہ ہم ڈے ٹو ڈے زندگی میں بھی لاجک کو ریگولرلی استعمال کرتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی ساتھ کی کہ وہ ایک میرڈ بیچلر نہیں ہو سکتا, یا میں اگر آپ کو بتاؤں کہ 2 پریمیسز ہیں, محسن ایک انسان ہے اور دوسرا کہ ہر انسان نے مرنا ہے, تو آپ لاجیکلی کنکلوژن تو پہنچ جائیں گے محسن کسی وقت مرے گا. اس کے لیے آپ کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے, انسان ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو ریزننگ کرتے ہیں. اور نمبر 3 سورس جس پہ میں ہلکا سا ڈیپ ڈائیو کروں گا نالج کی, جو عام طور پہ کنسیڈر نہیں کی جاتی, وہ ہے فطرت, انسٹنکٹس. تو میں آپ کے سامنے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ رکھوں گا, پھر ہم اسی کے بعد کنکلوڈ کر لیں گے. ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس کے اندر ایک ٹیبل کے اوپر کافی سارے کھانے کی چیزیں رکھی گئی, اور اس کے بعد اس ٹیبل کو وائلنٹلی ہلایا گیا اور کھانے کی چیزوں سے نیچے سے ہٹا دیا. تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو چیزیں اوپر ہیں وہ نیچے گر جائیں گی, لیکن ان چیزوں کو اسٹرنگ سے لٹکایا ہوا تھا, تو وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہی رہی. اور وہ چھوٹے بچوں کو دکھایا. چھوٹے بچے جو تھے وہ پریشان ہو گئے, وہ ہکا بکا رہ گئے, انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے, کیا بچوں کے اسپیسیفک بلیفس ہیں ٹیبلز کے بارے میں؟ انہوں نے کبھی سائنٹیفک میتھڈ استعمال کر کے ٹیبلز کے بارے میں سوچا ہے کہ ابھی ہلایا جائے کیا ہوگا؟ کیا ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے بیسک فزکس کی اور گریوٹی کی؟ نہیں, ان کا ایک انسٹنکچوئل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب ٹیبل ہلتا ہے چیزیں نیچے گرتی ہیں.
اسی طرح سائیکالوجسٹ نے بچوں پہ اور بھی ایکسپیریمنٹس کیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ ایک انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ ہے جس کے اندر ینگ بچوں کو دکھایا کہ ایک سیب چوری کر رہا ہے ایک بچہ, اور اس کے بعد دکھایا کہ ایک برج گر رہا ہے, اور بچوں سے پوچھا کہ یہ برج کیوں گرا. بچوں نے کہا اس نے سیب چوری کیا ہے اور یہ غلط بات ہے, اور اس کی سزا کے بدلے میں برج گرا ہے. کیونکہ کمپلیکس آئیڈیا یہ بچوں کے دماغ میں نیچرلی تھا. اور سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے بچوں کا ایک کلیئر بائس ہے ٹورڈز بلیونگ ان گاڈ. انٹرسٹنگلی جاپانیز بچے جن کے شنٹو ریلیجن کے اندر خدا کا تصور ہی نہیں ہے, ان سے اگر پوچھا جائے کہ یہ پہاڑ کس نے بنایا ہے تو وہ کہتے ہیں خدا, یا خدا لائک کسی بینگ نے. اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ بوتل کس نے بنائی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ مین میڈ ہے. یہ بچے اس کی تمیز کرتے ہیں بہت ینگ ایج سے. تو یہاں پہ میں اسے کنکلوڈ کروں گا, اور میں کنکلوژن میں بس یہ کہوں گا کہ نمبر 1 ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سائنٹزم اور سائنس میں کیا فرق ہے. سائنس ایک یوزفل میتھڈالوجی ہے حق تک پہنچنے کے لیے. سائنٹزم یہ بلیف ہے کہ سائنس اونلی طریقہ ہے سچ تک پہنچنے کا. نمبر 2 سائنٹزم سچ نہیں ہو سکتا. میں نے اس کی آپ کو 4 وجوہات دی. نمبر 1 یہ کہ سائنٹزم آپ کو آؤٹ پٹس دے سکتا ہے جو آبزرویشنس کو میچ کریں لیکن پھر بھی غلط ہوں. نمبر 2 یہ کہ سائنٹزم کافی ٹائپس آف کویشچنس کے آنسرز دے ہی نہیں سکتا. نمبر 3 یہ ہے کہ سائنس اٹ سیلف permeated by assumptions and faith ہے. اور نمبر 4 یہ کہ اگر آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ نیچرلزم ہے اور اس کو آپ اگر یوز کرو to disprove naturalism does not make any sense. It's classic arguing in a circle. تو ان کنکلوژن اگر بندہ اس سائنٹزم کے ٹریپ میں گر جائے ماڈرن سوڈو انٹلیکچوئلس کی بات سن کے اور یقین کرنے لگ جائے کہ حق تک پہنچنے کا یہی طریقہ ہے, تو وہ ایک فاسٹ ٹریک ٹو ایتھیزم ہے. آپ پہلی چیز دیکھیں گے جو اسلام سے کنٹریڈکٹ کرتی ہے اور آپ بھاگ جائیں گے. لیکن اگر آپ کو سمجھ ہو اس بات کی کہ سائنس اور سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے, اس کے یوزز کیا ہیں, اور سائنٹزم کیا ہے اور کیوں سچ نہیں ہے, تو انشاءاللہ آپ اس فولش ٹریپ میں نہیں گریں گے.